من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ توحید اس وقت تک بھائیو ممکن نہیں کہ جب تک غیر اللہ کا انکار نہ ہو۔ اللہ کے سوا جن کی پوجا کی جاتی ہے، جب تک ان کا انکار نہ ہو اس وقت تک توحید نہیں ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ دو چیزیں ہیں، ایک لا الہ، دوسرا الا اللہ۔ لا الہ کے اندر کیا ہے؟ آپ نے پہلے ہر چیز کی نفی کی، انکار کیا کہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی معبود نہیں، کسی کی عبادت نہیں، اگر ہے تو کس کی ہے؟ الا اللہ، صرف اللہ کی۔ تو یہ ہے توحید کو اپنانے کا طریقہ۔ آج ہمارے ہاں زیادہ تر یہ شرک جو چل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے سوا اوروں کا انکار نہیں کرتے۔ انکار کرنے کا معنی کہ ان کو معبود نہ ماننا، کہ وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں، ان کی عبادت نہیں ہے، ان کی عبادت نہیں کرنا، اوروں کا انکار نہیں کرتے، اللہ کو مانتے ہیں۔ اسی وجہ سے کیا نتیجہ ہے کہ مسلمان بھی ہیں، کلمے بھی پڑھتے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن پھر بھی شرک کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ کہ اس بات کو سمجھا ہی نہیں کہ اللہ کی عبادت ہوتی ہی اس وقت ہے جب اللہ کے لیے خالص ہو۔ جب اللہ کی بھی عبادت کریں گے، کسی اور کی بھی کریں گے، تو پھر اللہ کی عبادت ہے ہی نہیں سرے سے۔ اور میں کئی دفعہ پہلے بھی ذکر کرتا رہتا ہوں، مکہ کے قریش، مکہ کے کافر اللہ کو مانتے تھے، بلکہ اللہ کی عبادتیں کرتے تھے، لیکن ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہی تھا کہ اللہ کی عبادت بھی کرتے اور اوروں کو بھی کر لیتے، اس طرح ہمارے بہت سے لوگ کر رہے ہیں کہ اللہ سے بھی مانگ لیا اور یا فلاں مدد یہ بھی کہہ دیا۔ قربانی، عید کا وقت آیا، اللہ کے لیے بھی قربانی کر دی، کسی درگاہ کے لیے بھی کوئی بکرا مرغا چڑھا دیا، چڑھ رہے ہیں نا، ہاں جی، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہی جرم ان کافروں کا تھا، مکہ والوں کا تھا۔ اس لیے بھائیو توحید کو سمجھیے کہ جب تک شرک سے برات نہیں ہے، مشرک جن کی پوجا کرتے ہیں، جب تک ان سے بری نہ ہوں گے اس وقت تک توحید نہیں ہے۔